اور یہ مجھے یہ پوچھنا تھا، جو ہمارے 12 امام ہیں، حالانکہ میں فرسٹ آف آل یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ حالانکہ میں اہل سنت فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، لیکن الحمدللہ مولا عباس کے کرم سے میں شیعان علی ہو گیا ہوں، اللہ کا کرم ہے ماشاء اللہ. اب اوکے جی. جب بھی میں اہل تشیع کا دفاع کرتا ہوں یا پھر 12 اماموں کی محبت کا اظہار کرتا ہوں، تو مجھے شیعہ، میرے جو شیعہ ریلیٹیوز ہیں وہ یہ پوچھتے ہیں کہ تم نے جو یہ 12 امام طے کیے ہیں، یہ کس نے طے کیا؟ مطلب 12 یہی ہوں گے، یہ کس نے طے کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا، یہ رسول صلی اللہ نے، اور اللہ کے رسول میں حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ بھائی، ایک منٹ تم انتظار کرو، ابھی ایک منٹ تم صبر کرو بھائی، میں تمہیں لے کے آتا ہوں احادیث، ٹھیک ہے نا. ملاحظہ کریں میرے بھائی، یہ احادیث بہت زیادہ ہماری کتابوں میں. کتاب ہے بھائی کفایت الاثر فی النص علی الائمۃ الاثنی عشر علیہم السلام، ابو القاسم علی بن محمد الخزار القمی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ حدیث ملاحظہ کریں. جابر بن عبداللہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیت نازل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ اور رسول کو ہم جانتے ہیں، اولی الامر کون ہے جن کی طاعت ہم پہ واجب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولی الامر خلفائی و ائمۃ المسلمین بعدی، یہ میرے جانشین ہیں اور مسلمانوں کے امام ہیں میرے بعد. ان میں سے سب سے پہلے کون ہے؟ اولہم علی بن ابی طالب علیہ السلام، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی بن الحسین. 4 امام ہو گئے. ثم محمد ابن علی المعروف التوراۃ بالباقر، جن کا نام تورات میں باقر ہے. یہ 5ویں امام ہو گئے. اور اے جابر تم ان سے ملو گے، جب ان سے ملے تو میرا ان کا سلام دینا. ثم الصادق جعفر بن محمد، 6 امام سلام اللہ علیہ. ثم موسیٰ بن جعفر 7. ثم علی بن موسیٰ 8. ثم محمد بن علی 9. ثم علی بن محمد 10. ثم الحسن بن علی 11. ثم سمیع کنی، 11ویں کے بعد ایک شخص ہوں گے جو میرا ہم نام ہے، اس کا کنیہ بھی میرا کنیہ ہے. حجت اللہ فی ارضہ وبقیتہ فی عبادہ، وہ زمین پر اللہ کا حجت ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو لمبی عمر دے گا، سب کا وارث وہ ہوگا. اچھا، ابن الحسن ابن علی، وہ حسن ابن علی جو 11ویں امام ہیں ان کے فرزند ہیں. ذاک الذی یفتح اللہ علی یدہ مشارق الارض ومغاربہا، یہ وہی ہوں گے جن کے ہاتھوں پر اللہ تعالیٰ مشارق و مغارب کو فتح کرے گا. الذی یغیب عن شیعتی و اولیائہ، وہ اپنے شیعوں سے، اپنے دوستوں سے ان کی ایک غیبت ہوگی، ٹھیک ہے نا. غیبتان لا یثبت فیہا علی القول بامامتہ الا من امتحن اللہ قلبہ للایمان. ایسا غیبت، طویل غیبت کہ صرف جو مومن، خاص مومن ہے، اس ایمان کے راستے پر باقی رہیں گے اس غیبت کے زمانے میں. تو اس طرح کے احادیث بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے نا. سمجھ میں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام دے کر بتایا. جی ہاں، پرٹیکولر یہ حدیث کیا یہ حدیث اتھینٹک ہے؟ پہلی بات. اور یہ دوسری حدیث بات، نہ صرف اتھینٹک ہے، متواتر ہے. اتنی زیادہ احادیث ہے. یہاں پر ایک میرا مناظرہ ہوا تھا نا، یہاں پر ایک مولوی تھا ڈاکٹر زبیر، وہ آپ دیکھ لیں. اس کا یہ کہنا تھا کہ شیعوں کے پاس 12 اماموں پہ حدیث نہیں ہے. اس کو میں نے ایسی دلائی کی نا میں نے اس کی. پھر اس نے وعدہ دیا کہ پھر ملاحظہ کریں گے، پھر وہ بھاگ گیا، پھر کبھی واپس نہیں آیا. ابھی ڈاکٹر زبیر صاحب کو کوئی میرا یہ پیغام سنا دے کہ ڈاکٹر زبیر صاحب آپ نے سب کے سامنے وعدہ دیا تھا کہ ایک دفعہ پھر مناظرہ ہو. ایسے بھاگے ہیں کہ اب واپس نہیں آ رہے جی. تو اگر اس حدیث کے ٹکڑا، جو حدیث کا ٹکڑا ہے کہ مشرق و مغرب فتح کریں گے، اگر اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض جتائے، بھائی 12 اماموں نے تو مشرق و مغرب فتح نہیں کیا تھا، تو اس کے اوپر آپ کا کیا؟ تو آپ نے سنا نہیں، انہوں نے کہا کہ جو 12واں ہوگا ان کی طویل غیبت ہوگی، غیبت سے جب وہ آئیں گے مشارق مغارب کو وہ فتح کریں گے. انہوں نے یہ فرمایا. یہ تو سب کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پوری دنیا کو فتح کریں گے، یہ تو سب کا عقیدہ ہے. اور اگر ہم یہی حدیث کو بیس بنائیں تو کیا ایسا نہیں ہوگا، پھر ایسا نہیں تھا کہ جو اماموں کے بھائی تھے، کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ آلریڈی حضور علیہ السلام نے طے کر دیا کہ بس یہی امام ہوں گے؟ بالکل پتہ تھا. جیسے ابو لہب کو پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، ٹھیک ہے نا. ابو لہب جو ہیں، ایک منٹ بھائی، ایک منٹ. یوسف کے بھائیوں کو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو نہیں معلوم تھا کہ یوسف کون ہے؟ اور بھائی یوسف کے بھائیوں کو، اپنے والد کو نہیں جانتے تھے. او بھائی یوسف کے جو بھائی تھے یہ بڑے خاندان کے لوگ تھے. پتہ یوسف کس کا بیٹا ہے؟ یعقوب کا بیٹا ہے. یعقوب کس کا بیٹا ہے؟ اسحاق کا بیٹا ہے. اسحاق کا بھائی اسماعیل، اسحاق کا باپ ابراہیم. اس خاندان سے زیادہ با ایمان خاندان دنیا میں کس کا ہے بھائی؟ ہے کہ نہیں؟ یوسف بھائی ہے، یوسف نبی بھائی، باپ یعقوب،
دادا کون ہے؟ اسحاق، دادا چچا دادا اسماعیل، پر دادا ابراہیم. تو یہ تو معجزات کے گھر میں پھلے بڑے ہیں، سب معجزے دل رات دیکھتے ہیں نا. تو یہ کیا کرتے ہیں بھائی، اپنے بھائی ہی کو جو نبی بھی ہے اس کو مار مار کے اس کو کنویں میں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر کہتے ہیں چپ رہو اللہ تجھے قتل کر دیں گے. پھر اس کو غلامی میں بیچتے ہیں. سب آتے ہیں بابا کے سامنے، اور بابا نبی ہے کہ نہیں؟ اس کو تو جانور نے کھا لیا بھائی. جھوٹ بولا نہیں بولا بھائی؟ قمیض لے کے آتے ہیں، اس کا قمیض میں ایسے خون، بکرے کا خون لگا کے نبی کو فراڈ کی اس کو دھوکہ دینے کہ بھائی یہ دیکھو قمیض دیکھو تیرے بیٹے کا خون ہے، اس کو ہم کیا کریں بھائی، ہمارا کیا قصور، جانور نے اس کو کھا لیا. اور باپ اتنا روتا رہا، ان کا باپ اتنا روتا رہا کہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں نابینا ہو گئی. نابینا سمجھتے ہیں نا، اندھا ہو گیا. بیٹے نے آخر تک فراڈ نہیں چھوڑا، نہیں بولے کہ بھائی یہ جھوٹ ہے، بیٹا آپ کا زندہ ہے. ہر طرح ہنسنے کا ہے بھائی. او بھائی آپ مجھے بتائیں، جب قرآن خود پڑھتے ہو کہ انبیاء کے بیٹے تھے جنہوں نے بہت ظلم کیا ہے انبیاء کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، ٹھیک ہے نا. ان کے نسب میں کوئی شک تو نہیں تھا کہ یہ نستجیر باللہ یہ حرامی ہے. کسی نے بولا بھائی کہ یوسف کے بھائی ان کے بھائی نہیں تھے حرام؟ کوئی نہیں کہتا، سب بھائی تھے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا نا، اختیار دیا ہے. آپ کو بھی اختیار. ابھی آپ جو ہے نا، ابھی آپ اسلام چھوڑ دیں، نماز نہ پڑھیں، گناہ کریں، ابھی وہ کوئی آپ کر سکتے ہیں. دنیا میں جو لوگ مسلمان نماز نہیں پڑھتے، سب کو پتہ ہے کہ نماز واجب ہے. جو نماز نہیں پڑھے گا اس کو عذاب ہوگا. اب اتنے ملینز کے حساب لوگ ہیں، ان کو پرواہ نہیں عذاب ہے کہ نہیں بھائی؟ اور ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا میں جو حرام کھاتا ہے وہ سب کو پتہ ہے، جو حرام کھاتا ہے وہ جہنم جائے گا. مسلمانوں کو پرواہ نہیں ہے، ایسے حرام کھاتے ہیں جیسے لڈو کھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ تو اب یہ جو کوئی امام کا بیٹا بھی ہوتا ہے نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا، یا وہ دنیا طلب نہیں ہو سکتا، یا دیکھیں وہ اس کو دیکھیں. بالخصوص یہ کہ وہ جو ائمہ علیہ السلام کے جو بیٹے تھے جو امامت کا ادعا کرتے تھے، ان کی تعداد پہلی بات ہے کہ اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ کم ہے، کچھ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ ہم امام معصوم ہیں، وہ نہیں کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ بھائی ہم حکومت لانا چاہتے ہیں. لوگوں سے کہتے تھے کہ تم آؤ کر ہماری بیعت کرو، ہم خلیفہ ہم بنیں گے، ہم حکومت کریں گے تو ہم آپ کو انصاف دیں گے. وہ امامت جو شیعہ کانسیپٹ ہے اس کے مدعی نہیں تھے، وہ حکومت ظاہری خلافت کی مدعی تھے، ٹھیک ہے نا. تو اس کے لیے وہ جدوجہد کرتے تھے. اور یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں ہمارے زمانے میں کوئی شخص اگر حکومت پہ آنا چاہتا ہے، حاکم بننا چاہتا ہے، تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ تم الیکشن لڑو. ابھی اگر آپ ہندوستان کے صدر بننا چاہتے ہیں، ہندوستان کا وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ تم کوئی سیاسی پارٹی جوائن کرو، وہاں پہ بہت محنت کرو، اگر تم میں لیاقت ہے، تم پاپولیرٹی ملے گے تو ایک دن تم وزیر اعظم بنو گے نا. طریقے اس زمانے میں اس طرح تو نہیں تھا. اس زمانے میں یہی ہے کہ تم کہہ دو کہ آؤ مجھ سے بیعت کرو، ہم چھوٹی سی فوج بناتے ہیں، ایک شہر پہ قبضہ کریں گے، پھر دوسری شہر پہ، تیسری شہر پہ، اسی طرح اپنی حکومت بنتی جائے گی، اور جو بڑا خلیفہ ہے اس کو آخر میں شکست دیں گے. یہ اگر کچھ لوگ دیکھو حکومت کے طالب ہوں، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے. حکومت ایک ایسا عہدہ ہے نا، سردار، آپ ہندوستان میں سرکار بولتے ہو، سرکار ایک ایسی چیز ہے کہ پوری دنیا اس کی عاشق ہے کہ نہیں بھائی؟ اور بھائی ہے کہ نہیں ہے؟ اب ابھی پوری دنیا اب حکومت کے لیے لوگ اپنے ماں باپ کو بھی آرام سے قتل کر دیں گے بھائی. ایسی چیز ہے یہ حکومت ملعون. بہت سارے لوگ، سب لوگ نہیں، بہت سارے لوگ بھائی کا قتل کرتا ہے. تو اگر اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں سے بعض افراد اس چیز کے طالب ہوئے ہوں تو یہ بالکل اس کا مطلب یہ نہیں کہ امامت باطل ہے. ہم نے کب کہا کہ ائمہ کے سب بیٹے وہ معصوم تھے؟ قرآن کریم میں بھی آپ نے یوسف علیہ السلام کا داستان سنا. جی مزید پوچھا مجھ سے. جی میں آپ کے آرگیومنٹ پہ بس 3 چیزیں پوچھنا چاہتا ہوں. ایک تو مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اماموں کے بھائیوں نے امامت کا دعویٰ کیا تھا وہ دنیاوی حکمرانی کی طلب کی تھی، نہ کہ جو کسی بھی زیدی امام نے، یہ اکثر زیدی بنتے ہیں نا، زیدی کہلاتے ہیں، انہوں نے یہ ادعا نہیں کیا تھا کہ ہم منصوص ہیں، ہم پہ نص ہے، ٹھیک ہے نا. یہ اکثر کیا یا ہم معصوم ہیں، یہ نہیں کہتے تھے. یہ کہتے تھے کہ جو بھی شخص علی علیہ السلام کے اولاد سے ہوگا، فاطمہ علیہ السلام کے اولاد سے ہوگا، اور وہ ظلم کے خلاف تلوار اٹھائے گا، وہ امام ہے. ان کا عقیدہ یہ تھا. ظلم کے خلاف تلوار اٹھائے، بس بلند کرے، یہ امام. اور کبھی ادعا نہیں کیا، زید نے کبھی نہیں کیا، یحییٰ ابن زید نے یہ نہیں کیا. ان میں سے کم تھے. مثلا
مثلا نفس الزکیہ جو ہے محمد بن الحسن، وہ کہتا تھا میں مہدی ہوں، میں امام مہدی میں ہوں، ٹھیک ہے نا. اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ میں معصوم ہوں، اس نے کہا کیونکہ میرا نام محمد ہے، میرے والد کا نام عبداللہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اس طرح اس نام کے ساتھ آئے گا وہ امام مہدی ہوگا، تو مہدی یہی ہے بھائی. تو ان لوگوں نے یہ فراڈ کیا تھا. جی ہاں، اس طرح سے. تو اگر ہم یہ مان کے چلے کہ ایگزامپل کے لیے حنفیہ اگر انہوں نے دنیاوی حکمرانی کے لیے طلب کی تھی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے حضرت اسود کے پاس لے کے جا کے کیوں گواہی طلب کی تھی؟ اگر کوئی اسپرچل امامت ہو تبھی حضرت اسود کے لیے حضرت اسود کی گواہی کی ضرورت تو ہوتی. محمد حنفیہ کا یہ تھا کہ محمد حنفیہ میں تاریخ میں کہیں نہیں ملتا کہ اس نے خود امامت کا ادعا کیا ہو، ٹھیک ہے نا. اس کے زمانے میں یہ تھا کہ وہ دیکھو، اس زمانے میں پہلی بات یہ کمیونیکیشن بہت سلو تھی اس زمانے میں. یعنی آج کے زمانے کی طرح نہیں کہ ابھی آپ ہندوستان میں بیٹھے ہیں، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، ایک گفتگو ہو رہی ہے نا. ابھی ہندوستان میں مثلا نیوز کاسٹ ہوتی ہے تو امریکہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں، ہے کہ نہیں بھائی؟ امریکہ کا نیوز ریلے ہوتا ہے، رپورٹ آتی ہے، فوراً ہندوستان میں سب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے. ابھی ہمارے زمانے میں انفارمیشن جو ہے بہت، اس کی فلو بہت اسپیڈ کے ساتھ ہے. پرانے زمانے میں اس طرح نہیں تھا. ایک شہر میں اگر کوئی تحریک چلتی ہے دوسرے شہر والوں کو بہت دیر سے پتہ چلتا تھا. محمد حنفیہ مدینے میں کیونکہ یزید کے لشکر نے حملہ کیا تھا تو یہ لوگ مکے چلے گئے تھے، مکے میں، اور وہ زمانہ پرآشوب زمانہ تھا. یزید کے خلاف اور بنی امیہ کے خلاف تحریکیں چل رہی تھیں سنہ 60 کی دہائی میں. مختار جو تھا اس نے، مختار ثقفی، وہ شیعہ نہیں تھا. یہ لوگ اگر یہ کسی عزیزو دیکھو، مختار کسی حدیث میں نہیں کہ شیعہ تھا. میں شیعوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، جاہلین کے لیے، کہ کسی حدیث میں ہو کہ مختار شیعہ تھا. مختار نے اچھے کام کیے ہیں، برے کام بھی کیے ہیں، لیکن وہ شیعہ نہیں تھا. دنیا میں یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ حتماً شیعہ ہو. او بھائی، کوئی غیر شیعہ بھی اچھا کام کر سکتا نہیں کر سکتا؟ اب مجھے کر سکتا ہے بھائی. مدر ٹریسا انڈیا میں تھا، مسلمان ہی نہیں تھی. مسلمان تھی بھائی. مسلمانوں میں ایسا نیک عورت ہے مدر ٹریسا جیسا آج کے زمانے میں، ٹھیک ہے نا؟ ہے بھائی، ہے کہ نہیں ہے کوئی ایسا؟ یہ بات کیا، ہاں بالکل، یہ بات کی کیا حقیقت ہے کہ مختار ثقفی نے امامہ اس کا نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ نہیں چھوڑیں، نہیں ابھی سن لیں، میں مختار کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں وہ ہمارے زمانے میں ہم، یہ مدر ٹریسا تھا. ایک پاکستان میں بھی اسی طرح ننز ہوتی تھی نا، مختلف. جو ہمارا ایک دوست تھا وہ ہمیشہ کہتا تھا میں حیران ہوں کہ اسلام میں ایسے شخصیات کیوں پیدا نہیں ہوتے مسلمانوں میں، مدر ٹریسا جیسا. بہرحال تو عرض یہ ہے کہ غیر شیعہ بھی اچھا کام کر سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے وہ حتمانی شیعہ ہو. اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس احادیث موجود ہیں کہ مختار شیعہ نہیں تھا. حدیث موجود ہے، صحیح حدیث موجود ہے. اس کے باوجود اگر ہم کہتے ہیں مختار شیعہ نہیں تھا تو بھائی ذاکر حضرات، ہمارے ذاکروں کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں آپ؟ جی بالکل. ہاں، وہ جیسے ہم نے اللہ کو انکار کر دیا بھائی. اللہ کے اہل بیت علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شیعہ نہیں تھا. اگر ہم کہتے ہیں شیعہ نہیں تھا تو یہ گلے سے پکڑ دیں گے بھائی کافر ہو گیا، اس نے حضرت مختار کو اس نے کہا کہ شیعہ نہیں، اوے یہ کافر ہو گیا. تو عرض یہ ہے کہ اس زمانے میں دیکھیں کوفے کے سیاسی حالات یہ تھے کہ کوفے والوں میں بہت بے چینی تھی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا. کوفے کے لوگ ویسے بھی شام والوں سے محبت نہیں کرتے تھے، شام والوں کے مخالف تھے. اور آپ شاید آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں بھائی ابو بکر بھائی. تو کوفے کے لوگ محبت نہیں کرتے تھے شام والوں سے، ویسے بھی مخالف تھے وہ، اور شام والے ان کو ہمیشہ ذلیل کرتے تھے. تو اوپر سے ان لوگوں نے جو امام حسین علیہ السلام کو کوفے آنے کی دعوت دی تھی، پھر امام حسین علیہ السلام کو انہوں نے سپورٹ نہیں کیا تھا، تو اس میں بہت لوگوں میں بے چینی، ندامت اور غصہ تھا. اور مختار کو ان حالات کا بخوبی پتہ تھا کہ لوگوں میں کیسی اس طرح کی ندامت ہے. تو اس نے تحریک چلائی کہ بھئی آؤ ہم امام حسین علیہ السلام کا انتقام لیتے ہیں بنی امیہ سے. اس کی اپنی نیت یہ تھی کہ ہم بھئی اپنی حکومت بھی بنائیں گے نا. اس کی نیت یہ تھی کہ اپنی حکومت بنائیں گے. بنی امیہ کو جب کو اکاڑ دیں گے تو کس کی حکومت بنے گی؟ اس کی اپنی حکومت بنے گی. تو اس نے وہاں پر لوگوں کے بہت سپورٹ حاصل کر دی. اس نے کس کے بہانے؟ اسی تحریک کے بہانے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے خون کا انتقام لیں گے. اور پھر اس نے یہ کیا کہ اس نے مشہور کرا دیا لوگوں میں کہ محمد حنفیہ جو ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کے بعد ان کے چھوٹے بھائی ہیں، یہ امامیہ ہیں. اس نے مشہور کرا دی مختار نے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ مختار نے ایسے افواہ پھیلا دی، کہا کہ اس نے مجھے اپنا نائب بنا دیا. یہ بھی جھوٹ، یہ محمد حنفیہ نے مجھے اپنا نائب بنا دیا بھائی. اور پھر اس نے یہ بھی مشہور کرا دی کہ محمد حنفیہ جو ہے مہدی ہیں. کیوں؟ اس کا نام محمد تھا نا، یہ مہدی ہیں، یہ مشہور کرا دی. اور محمد حنفیہ کو پتہ بھی نہیں ہے
ان باتوں کا. وہ مکے میں رہتے تھے. محمد حنفی کو جب یہ پتا چلا کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ادھر کوفے میں یہ سب, اس نے خط لکھ دی کہ میں آ رہا ہوں بھائی. دیکھیں آپ نے کہا نا کہ محمد حنفی نے امامت کا ادعا کیا, ہمارے کسی کتاب میں نے نہیں دیکھا کہ محمد نے ادعا کی. اور لوگوں نے ان سے ان کے, کیونکہ وہ امام علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں, امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں, ان کے اس ہویت سے, ان کے اس آئیڈینٹی سے لوگوں نے غلط فائدے اٹھائے. انہوں نے خود امامت کا ادعا نہیں کیا ہے. تو بہرحال جب محمد حنفی کو پتا چلا کہ یہ ہو رہا ہے کوفہ عراق میں, یہ ہو رہا ہے, تو انہوں نے خط لکھا مختار کو کہ میں آپ کے پاس آتا ہوں. مختار تو پریشان ہو گیا. مختار کیوں پریشان ہوگا کہ اب محمد حنفی ادھر آئیں گے تو میرا کیا بنے گا؟ جب خود مہدی ادھر آ جائے, امام آ جائیں, تو میری حکومت تو چلی جائے گی نا. وہ لوگ تو ان کو مانیں گے. ابھی تک تو میں نے لوگوں پہ, اسی لیے میں نے لوگوں پہ حکومت کیا کہ میں نائب امام ہوں. جب امام خود آ جائیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ تو اس نے کیا لوگوں میں مشہور کرا دی کہ بھئی جو اصلی مہدی ہوگا اس کی نشانی یہ ہے کہ اس پہ اگر تلوار کی وار کی جائے نا کوفے میں, تو تلوار کی وار اس کو کام نہیں دے گا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اس کو اگر تلوار سے مارا جائے تو وہ کام نہیں دے گا. اور یہ پیغام اس کو پہنچ گیا محمد حنفیہ کو مکے میں کہ میں ادھر آؤں گے تو اس طرح میرا امتحان لیں گے یہ لوگ. میرا امتحان کس طرح لیں گے؟ امتحان لیں گے کہ بھئی تلوار, اصلی جو مہدی اس کو تلوار کام نہیں کرتا. بھئی آؤ ہم کا ٹیسٹ کرتے ہیں. تو وہ بیچارہ وہ کہا کہ میں نہیں جاتا بھئی, میں کوفے جانے سے رہ گیا. تو پھر مختار مر گیا, مختار کو قتل کیا گیا, مختار مر گیا, ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد لوگوں میں تو یہ افواہ ہوتی, لوگوں بہت, کیونکہ ایک حکومت بنی تھی کوفے میں کہ محمد حنفیہ امام ہے, وہ امام حسین علیہ السلام کے وارث وہ ہیں, اور وہ ہمارے امام ہیں. لوگوں میں یہ عقیدہ پھیل گیا تھا, اور وہ عقیدہ اس کو کیسانیہ بولتے ہیں کہ کیسان جو تھا اس کا اسسٹنٹ تھا, مختار کا اسسٹنٹ کا نام کیسان تھا. انہی نے, لوگ کہتے ہیں انہی نے مختار کو سکھایا تک تم اس طرح پلان کر کے اس طرح پروپیگنڈا کرو تاکہ تمہاری حکومت بنے. تو پھر محمد حنفیہ نے دیکھیں, پھر وہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آئے. وہ دیکھیں ہمارے نزدیک محمد حنفیہ ایک محترم شخص ہے, ایک نیک آدمی ہے, ایک متقی پرہیزگار آدمی ہے. انہوں نے امامت کا ادعا نہیں کیا ہے, لیکن کیونکہ افواہیں اتنی پھیل چکی تھیں تو وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ حجر الاسود کے سامنے آئے اور کہا جو حجر الاسود جو شہادت دے گا وہ اسی کی امامت اسی کی ہوگی. تو پہلے امام علیہ السلام نے کہا, محمد سے کہا کہ چچا آپ جائیے, آپ سلام کیجیے حجر الاسود کو. تو محمد چلا گیا, محمد حنفیہ حجر الاسود کو سلام دی اور کہا کہ شہادت دے دو. حجر الاسود سے کوئی جواب نہیں آیا. دوسری دفعہ, تیسری دفعہ, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ مکہ ایک ایسا مقام ہے کہ ہمیشہ اس میں رش ہوتا ہے نا, لوگ ہوتے ہیں ادھر. تو سب لوگوں نے دیکھ لیا. تو پھر امام زین العابدین علیہ السلام آئے, انہوں نے خطاب کیا حجر الاسود سے کہ شہادت دے. حجر الاسود فوراً ہی بہت ہی فصیح انداز میں اس کی زبان, اس سے آواز آئی کہ میں شہادت دیتا ہوں آپ اللہ کے حجت ہیں اور آپ وصی رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وصی امیر المؤمنین, وصی امام حسن, وصی امام حسین علیہ السلام. جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے جو آپ اس زمانے میں پس منظر دیں گے, ان افواہوں کو ختم کرنا. کوفے میں پھیل چکی تھی, ایک نیا مذہب بن چکا تھا, اور لوگ بھی اس زمانے میں جاہل تھے. اس زمانے اب مختار مکے میں رہتے ہیں, وہ لاکھ کہتے ہیں کہ میں نے ایسے دعا نہیں کیا. وہ کوفے والے کہیں گے کہ بھائی وہ تقیہ کر رہا ہے, کچھ تو کہہ دیں گے نا, وہ تقیہ کر رہا ہے, وہ ایسے ہی وہ اس کے حالات میں اظہار نہیں کر سکتا, بھائی وہ امام ہے, ویسے ہی آپ پہ اعتبار نہیں ہے, اس نے صحیح نہیں بولا آپ کو. یعنی اس کا دوسرے طریق سے ان افواہوں کو ختم کرنا ممکن نہیں تھا. تو کسی حدیث میں نہیں ہمارے ہاں کہ محمد حنفیہ امامت کا ادعا کرتے تھے. جی ہاں, اوکے بھائی. جی آپ نے جو مجھے حدیث دکھائی تھی, بس دو سوال ہے, میں نکل جاؤں گا. جی سر. جو آپ نے جو حدیث دکھائی تھی میں حضور علیہ السلام, حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پہ بیان کیا کہ میرے بعد یہ امام ہوں گے, تو کیا یہ حدیث اماموں کے بھائیوں کو نہیں پتا تھی؟ عرض یہی ہے کہ کیا اس کو نہیں پتا تھا یوسف کے بھائیوں کو؟ عرض یہ ہے کیوں نہیں پتا تھا؟ ابو لہب کو نہیں پتا تھا. دیکھو میں آپ سے پوچھتا ہوں, ابو لہب کو نہیں پتا تھا. ابو لہب چچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایک منٹ مجھے اجازت دیں, آپ چچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. چچا جو ہوتا ہے وہ بہت قریب ہوتا ہے. وہ عبد المطلب کا چشم و چراغ ہے ابو لہب. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہیں. وہ بچپن سے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ننھے ہیں اس زمانے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا ہے, اور ہمیشہ جانتا ہے کہ یہ کتنے سچے ہیں, یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان رسالت سے پہلے مشہور تھے, مکے کے لوگ ان کو صادق بولتے تھے. ان کا لقب ہی صادق تھا کیونکہ کبھی کسی نے ان سے جھوٹ نہیں سنا تھا. اور ان کا لقب تھا امین. اپنے اور پرائے دور کے سب امین بولتے تھے ان کو. لقب یعنی امانت دار.
اس زمانے میں بینک ڈپازٹ تو ہوتے نہیں تھے, کسی نے پیسے کسی کے پاس رکھوانے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے. دیکھیں ابو لہب بخوبی جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پیارے ہیں, کتنے اچھے ہیں, کتنے, اور بچپن سے ان کے جو معجزات صادر ہوئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے وقت سے ہمیشہ ہر مرحلے پر ان سے کرامات معجزات صادر ہوئے ہیں, اعلان نبوت سے پہلے دیکھیں, اور اس کے بعد اعلان نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شق القمر کیا. اب ابو لہب کو نہیں پتہ چلا, ابو لہب سب نے دیکھا بھائی کہ شق القمر کیا. اب کوئی شک رہتا ہے بھائی, شق القمر کرنے کے بعد چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے, اس کے باوجود مخالفت کر رہا ہے. یہ کیا ہے بھائی, کیا بھائی, ایک آدمی ضد پہ اترا ہے, ٹھیک ہے نا, ایک آدمی ضد بدبختی پہ جب اتر آ جاتا ہے نا انسان, بھائی وہ آپ کس خاندان سے ہوں اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک دفعہ ایک چیز سے آپ کی ضد لگ جائے, یا آپ کی دشمنی ہو جائے, یا آپ مال دنیا کے پیچھے پڑ جائے نا, جیسے لوگ کسی, مثلا بعض لوگ ہوتے ہیں نا کسی شادی شدہ عورت سے تعلقات رکھتے ہیں, اب ان کو تو پتہ ہے کہ یہ شادی شدہ ہے, اب آپ اس کی شادی نہیں کر سکتے, زنا ہوگا, لیکن اس کو نہیں سوچتے بھائی لوگ. دیکھیں یہ گناہ جو ہے نا, گناہ اور خداوند متعال کا عصیان, یہ کوئی عاقلانہ چیز نہیں ہے کہ آپ کہہ دیں کہ بھئی اس کو ایکسپلین کریں کہ یہ کوئی عاقلانہ حکیمانہ چیز ہو. یہ ہے گناہ, ہے یہ احمقانہ کام, گناہ ہے یہ احمقوں کا کام, یہ کہ اس میں کوئی عقل کی چیز ہوتی نہیں ہے. جیسے یوسف کے بھائیوں نے یوسف کے ساتھ یعقوب کے ساتھ کیا کیا. اب ائمہ طاہرین علیہ السلام کے کچھ بیٹے, نہیں سب بیٹے, بہت کم ان میں سے کچھ قلیل, انہوں نے امامت کا ادعا کیا ہے, وہ بھی کس لیے, طلب دنیا کے لیے. یہ کون سا بھائی, یہ کون سا, اس سے یہ کون, اس سے کیا ہوتا ہے بھائی, کیا ہوا اس سے, صحیح ہے. ان کافروں کو اور ہم خون علی کے اوپر تو قیاس نہیں کر سکتے نا, وہ تو اولاد علی ہیں, خون علی ہیں, وہ تو کافر ہیں. اولاد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام, خود امیر المومنین علیہ السلام نے کہا کہ میرے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے شیطان آئیں گے دنیا میں, بعض شیطان آئیں گے دنیا میں, خود امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا. میں آپ کو دکھاؤں, ایسے نہیں, ابھی دنیا میں بھی سید نہیں ہے جو فراڈیاں, او بھائی آپ نے نہیں دیکھا, سید نہیں ہے جو 2 نمبر کے, 2 نمبر کے نہیں 4 نمبر کے, بھائی کتنے نمبر کے کہہ رہے ہیں. یہ دیکھو بھائی, وہ اس طرح نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام کے صرف دیکھیں, صرف ان کے 11 اولاد معصوم ہیں, باقی سب ان سے غلطی ہو سکتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. یہ الملاحم والفتن فی ظہور الغائب المنتظر, سید ابن طاؤس کی کتاب ہے, چاپ قوم مقدسہ. یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ حدیث ہے صفحہ نمبر 123, امیر المؤمنین علیہ السلام کی حدیث ہے. انہوں نے فرمایا, منبر کوفہ سے فرمایا, یاکم والدجالین من ولد فاطمہ, برحذر رہو ان شیاطین سے. دجال یعنی شیطان, فریبکار. دجال یعنی کیا, دجل کرنے والا, فریبکار. فریبکار انسان جو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اولاد سے ہوں گے, امام حسن امام حسین علیہ السلام کے اولاد نسل سے ہوں گے. فإن من ولد فاطمہ دجالی, بے شک حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے نسل سے پاک سے بعض فریبکار, دھوکے باز, شیطان صفت لوگ دنیا میں آئیں گے. اس میں شک ہے بھائی, اور سادات سب معصوم نہیں ہے نا. ہاں, اللہ آپ کو عزت. تھینک یو سر.